اس وقت لاکھ ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ مڑ کے ویسا پھر آسون سارے بندے جا کے مروا چھوڑے سو یہ بڑا مسئلہ ہو سی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کر دیا ہے رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا اللہ کو تو جانا ہے نہ ہلاک کرنا تو پہلے بھی کر سکنا ہے نا ہوں تباہ کی تیری دن میں کس طرح موڑ کے گیا ویسا ہم سب کھڑ کے مار چھوڑے اس کے نال اگے دعا چلتی ہے اسی دعا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے واسطے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ نال دعا کر کے اللہ میری قوم عزت اور بڑائی بھی نصیب فرما اور نال یہ بھی آگیا کہ میری قوم ہے اللہ تو اپنی رحمتاں بھی نصیب فرما تو اللہ نے مقابلے کے اندر جواب دیتا قال عذابی اصیب بہ من اشاء میرا عذاب جسا میں چاہسا یعنی مراد نافرمانا مجھے عذاب آسی لیکن ورحمتی وسعت کل شیء میری رحمت بھی ہر چیز کا وسیع ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس کا کوئی مطلب کہ اندازہ نہیں کہ مقصد یہ رہا کہ عذاب سے اسے آنا ہے کہ جس نے کفر سے شرک سے اپنے آپ پکا رکھا اور چھوڑا ہے لیکن جس اللہ نے توبہ کی توفیق دے چھوڑی اچھائی کی تھی تو اللہ کی رحمت اسا مل جاسی جس وقت یہ آیت کریمہ اتری نا کہ ورحمتی وسعت کل شیء کہ میری رحمت بڑی کھلی ہے اور بہت زیادہ ہے تو حضرت قتادہ لکھتے ہیں فرماندے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان نے آخیا کہ اللہ کی رحمت جو بہت وسیع ہے تو پھر میرے سے بھی ہو رہا سی میں بھی اس پہ آ ویسا اس وقت شیطان بڑا خوش ہوا اللہ پاک نے اگلی گل فرما کے اس خوشیاں ختم کیتا فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ میری رحمت اسا ملسی کہ جڑا بندہ یتقون اللہ دی نافرمانی کو لوگ اپنے آپ بچا کے رکھ سی تقوی اختیار کر سی تقوی کا یہ معنی ہے کہ ہر وہ حکم جڑا اللہ نہ آیا گیا اسا پورا کرنا اور ہر وہ گل جس کو اللہ نے منع کیا ہے اس کو رک جانا جو بھی ہے کرنے کا کام نے کیتا جاوے نہ کرنے کا اس کو روکیا جاوے یہ تقوی ہے کہ متقین بندہ بن جاوے کہ اللہ راضی ہونا ہے رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے بندہ تو شیطان میں تو یہ گل ہے کوئی نہیں کہ وہ تقوی اختیار کرے اس نے تو ہر برائی اختیار کرنی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ نال آخیا کہ یہ رحمت انہاں ملتی کہ جڑے تقوی والے نے اور نال زکات ادا کرنے والے ہیں جنہوں یہ آیتاں کے الفاظ آئے تو یہودی کہنے لگے کہ دیکھو اللہ کی رحمت بڑی کھلی ہے تو اس میں اسی بھی تے آ گئے سن کیونکہ اسی بھی تقوی والے ہیں ہر بندہ اپنے یہی آتا ہے کہ میں بہت چنگا ہوں تو انہوں نے آخیا کہ تقوی نے سارے اندر بھی موجود ہے اور نال نال جو ہے زکات بھی اسی دیتے ہیں پھر اسی بھی تے رحمت کے مستحق رحمت مل رہی سی ایسا اللہ پاک نے نال اگلی گل فرما دیتی کہ میں انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اچھائیاں انہاں دینیاں نے جہاں نے تقوی دے زکات دینے نے لیکن والذین هم بآیاتنا یؤمنون جو ساڈیاں آیتاں نال ایمان بھی آندے آیتاں اللہ پاک دیاں اے دیکھو بسم اللہ دے بے تو شروع کر کے اللہ رب العزت نے قرآن کے آخر والناس کے سین تک جتنیاں ہیں انہاں دے ایمان آنا انہاں دے اندر نماز کا بھی حکم ہے انہاں دے اندر زکات دین کا بھی حکم ہے انہاں دے اندر رمضان کے روزے کا بھی حکم ہے اور حج بیت اللہ کا بھی حکم ہے اسی طریقے سے ان آیاتوں کے اندر انسان سچائی اختیار کرنے کا بھی حکم ہے
اور انہاں دے اندر انسان اپنے پڑوسیاں نال اپنے رشتے داراں نال اچھائی کرنے کا بھی حکم۔ یہ ساری چیزاں قرآن پاک نے اللہ پاک کی آیات کے اندر موجود ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ اللہ پاک کی آیات ہیں کہ عبادت صرف کرو اللہ پاک کی ذات میں اور اس نال کسی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ بھی اللہ پاک کی آیت ہے، اپنے ماں باپ کے نال اچھائی کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى اپنے رشتے داراں دے نال اچھائی کرو۔ وَالْيَتَامَى یتیم بچے بچیاں رہے انہاں دے نال اچھائی کرو۔ اور والمساکین جو ماحول اور معاشرے کے اندر تواڈے کول موجود ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، انہاں دے نال کے کرو اچھائی کرو۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، فرمایا کہ تواڈا قریبی پڑوسی ہے یا تھوڑا جا شاید دور ہو جاتا ہے تواڈے ماحول وچ پڑوسی رشتے دار اگر نہیں بھی فرمایا انہاں نال بھی کے کرو اچھائی کرو۔ یہ اللہ پاک کی آیتاں فرمایا جڑے لوگ مننے ہیں نا وہ جڑے رحمت آسان تو یہودی اتنے آ کے پھر میں پتہ لگا کہ انہاں سے اللہ پاک کی قرآن کی آیتاں سے کوئی ایمان نہیں ہے۔ سب تو پہلے کہ اللہ کی آیات میں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے اور شرک کی نفی فرمائی ہے۔ یہودیہ کے اندر یہ ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام کی بھی نال عبادت کرنے آنے کے اللہ کے کہنے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا رحمت مستحق جس کے اندر تقویٰ ہے، زکات ادا کرنا ہے اور اللہ کی آیتاں جتنیاں بھی ہیں ساریاں پہ ایمان آنا ہے، یہ لوگ کہتے رحمت مستحق ہے۔ یہ انسان اوصاف اپنے اندر آنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی اور وسیع رحمت کے لیے وسعت حاصل ہو جائے۔ نال فرمایا کہ رحمت والے حاصل کرنے والے وہ لوگ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ نے جو پیروی کرنے آئے اس رسول کی جو مکی رسول ہے، امی ام القرآن کی طرف بھی منسوب ہے۔ مکہ کا نام ام القرآن ہے اور سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ولادت کی جگہ، آپ کی ابتدا پیدا ہونے کی جگہ جنی ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہاں مکہ کے اندر پیدا کیا تو مکی نبی جو ہے اس کی پیروی کرنے آنے اور دنیا کے اس وقت مکہ مکرمہ عرب کے اندر ایک پڑھنے پڑھانے والا نظام، دنیا کی تعلیم کے لکھنے دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک زمانہ جاہلیت کا عروج ہے اور اس وقت کر کے یاد دیتا گیا کہ وہ نبی جس نے دنیا کے کسی کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں سیکھا، اس نبی کی جو پیروی کر سن انہاں لوگوں اللہ کی رحمت مل رہی۔ اب حضور کی اتباع، قرآن پاک کی اتباع من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی ماننا ہے گویا اس نے اللہ کی مان کے لی ہے۔ کہ قرآن اور نبی کی حدیث آپس کے اندر ایک دوسرے کی تشریح ہے۔ تو فرمایا رحمت اسی عمل سی جس کے اندر نبی کی اتباع ہوئی، قرآن پاک کی آیتاں دے ایمان ہویا۔ اس کو علاوہ رحمت نہیں مل سکتی ہے۔ یہودی بھی اپنے آبا صحیح آپنے، عیسائی بھی اپنے آبا صحیح آپنے اور اپنی کتاب جیسی بھی انہاں کو ہے آتے نا جس سے چلنے والے ہیں وہاں اس کے اندر جو کچھ ہے صحیح کے اندر وہ نہیں مان رہے، لیکن یہ ہے کہ ایک مذہب کا کتاب ہے اس کے قائم ہے۔ قرآن پاک میں نشاندہی کر دیتی ہے کہ سب کچھ بھی ہو جائے اس وقت تک رحمت نہیں حاصل کر سکتے ہو جب تک قرآن کی آیات نہ منسوخ اور جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسانے اتباع تابعداری نہیں کی ہے، اس وقت تک تسی رحمت مستحق نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اکرا نبی
سارے نبی کی عظمت ہم اللہ پاک بیان کرتے ہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. فرمایا وہ رسول امی مکین کہ جو تورات کے اندر بھی اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے اور انجیل کے اندر بھی ذکر کیتا ہے. جو